عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پریشد ہائی اسکول چلپور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورڈ اردو پر۔ آج اس ویڈیو میں ہم ہمارے جماعت داؤم اس کے مضمون الجبرا اس کے پہلے سبق دو متغیر خطی مساواتے اس کے عنوان کو سمجھنے والے ہیں۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ مربع قالب کا طریقہ کیا ہے، جسے ہم نے کریمر کا اصول بھی کہا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کریمر کے اصول میں ہمیں مختلف سٹیپس کو فالو کرنا ہوتا ہے، جس میں پہلی سٹیپ تھی کہ دی گئی ہمزاد مساواتوں کو اے ایکس جمع بی وائی مساوی سی کی صورت میں لکھنا، اور اس پر مبنی ہم نے مختلف مثالوں کو دیکھا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں جو دوسری سٹیپ ہے وہ ہے دی گئی ہمزاد مساواتوں میں سے A1 B1 C1 اور A2 B2 C2 قیمت اخذ کرنا، جس پر مبنی ہم نے دو مثالوں کو سمجھا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم تیسری سٹیپ کو سمجھنے والے ہیں، جو ہے A1 B1 C1 اور A2 B2 C2 کی مدد سے D Dx اور Dy کی قیمت معلوم کرنا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں A1 B1 C1 اور A2 B2 C2 کیا ہے۔ جب ہمیں وہ قیمتیں حاصل ہو جائے تو ہمیں تین قیمتیں اخذ کرنی ہیں۔ ڈی یعنی ڈٹرمننٹ مربع قالب، ہمیں یہاں پر تین مربع قالب کی قیمت اخذ کرنی ہے، جس میں پہلا ہے ڈی، دوسرا ہے ڈی ایکس اور تیسرا ہے ڈی وائی۔ چلیے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ڈی ایکس اور ڈی وائی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈی ایک مربع قالب ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مربع قالب میں ارکان جو ہے دو لائن کے درمیان لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ارکان ہے اسے ہمیں تین ارکان یعنی اے بی اور سی کی مدد سے حاصل کرنا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اے بی اور سی میں سب سے پہلے اے ہے اور اس کے بعد بی ہے، یعنی ہم ڈی کی قیمت اخذ کرنے کے لیے اے سے بی کی طرف جائے گی۔ اب اے سے بی کی طرف گئے تو ہمارے پاس میں اے اور بی دو ارکان ہیں، یعنی اس ڈٹرمننٹ میں ہمیں اس مربع قالب میں ہمیں اے اور بی کے ارکان لکھنے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اوپر لکھیں گے ہم A1 B1 اور نیچے لکھیں گے A2 B2۔ اس کے بعد اگلا جو ہے ہمیں جو قیمت نکالنی ہے وہ ہے ڈی ایکس، اور ڈی ایکس بھی ایک مربع قالب ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ہم یہاں پر اے سے بی کی طرف آئے، اب اگلا ہے سی، اور پھر ہمیں واپس جانا ہے سی سے بی کی جانب، یعنی اس طرح سے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے سی اور بی ہے، اس لیے ہم لکھیں گے C1 B1 اور C2 B2۔ اور تیسرا ہے ڈی وائی کی قیمت اخذ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا یہاں پر کہ سب سے پہلے ہم ڈی کے لیے اے سے بی کی جانب آئے، پھر اس کے بعد بی کے چھوڑ کر یہاں سی سے بی کی جانب آئے۔ اب اگلا ہے ہمارا اے، اور اے سے پھر ہم آئیں گے سی کی جانب، تو ہم یہاں لکھیں گے A1 C1 A2 C2۔ اس طرح سے اگر ہم A1 B1 C1 اور A2 B2 C2 کی قیمت اخذ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ تین مربع قالب یعنی ڈی ڈی ایکس اور ڈی وائی کی قیمتیں اخذ کرنی ہے۔ اس کو اگر دوسرے اس سے سمجھے تو ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ڈی کی قیمت نکال رہے ہیں، اور ڈی کی قیمت نکالنے کے لیے ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس میں اے اور بی والی قیمتیں چاہیے۔ اس کے بعد ڈی ایکس، اور ڈی ایکس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس میں اس کے لیے یہاں ایکس ہے، اور ایکس کے ساتھ میں اے ہے، تو اے کو چھوڑ کر جو رہے گا یعنی بی اور سی والی قیمتیں۔ اس کے بعد ہے ڈی وائی، اور ڈی وائی میں غور کریں تو وائی کے ساتھ بی ہے، یعنی بی کو چھوڑ کر جو بچ گیا اے اور سی، یہ قیمتیں لکھنی ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک طریقے سے آپ اس ضابطے کو یاد کر سکتے ہو۔ اب اگر ڈی ایکس اور ڈی وائی کی قیمتیں اخذ ہو جائے تو اس کے بعد ہماری جو اگلی سٹیپ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ڈی ایکس اور ڈی وائی کی قیمت کی مدد سے ایکس اور وائی کی قیمت معلوم کرنا۔ اب ایکس اور وائی کی قیمت معلوم کرنے کے لیے جو ہمیں ضابطہ دیا گیا ہے وہ ہے ایکس برابر ڈی ایکس بٹے ڈی۔ ہم یہاں پر ڈی اور ڈی ایکس کی قیمت رکھیں گے اس میں، اور پھر اسے حل کرنے کے بعد ہمیں ایکس کی قیمت معلوم ہوگی، اور پھر وائی جو ہے وہ برابر ہوگا ڈی وائی بٹے ڈی۔ اس طرح سے ہمیں ایکس اور وائی کی قیمتیں حاصل ہوگی۔ اس طرح سے ہم مربع قالب کے طریقے کا استعمال کریں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم نے اس مختلف اسٹیپس کو سمجھا، اگلی ویڈیو میں ہم اس پر مبنی مشق کا سوال حل کریں گے۔